درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ جس میں کائنات کی عظیم ہستی ہم سب کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. اس روئے زمین پر اس سے بڑا واقعہ پیش نہیں آیا. کائنات کی مسرت، کائنات کی خوشی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ اس سرزمین پر آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ بڑے پاکیزہ گھڑیاں تھیں جس گھڑی میں اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو اس کائنات کے اندر بھیجا. اور یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس کو احسان کہہ کر جتلایا ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر سے ایک نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا. تمہارے پاس یتلو علیہم، جو ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ہم جو ڈائریکٹ وحی اتارتے ہیں وہ وحی تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں. یہ نبی اس کائنات میں اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ بھولے بھٹکے لوگوں کو صراط مستقیم بتائے اور تمہارے نفوس، تمہارے دل جو بگڑ چکے ہیں ان کو پاکیزہ بناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم رب کی طرف سے، بڑا پیار کرنے والا رب، بڑا رحمت کرنے والا رب. اس رب نے اپنے پاس سے بہترین خزانہ اور بہترین نگینہ جو تھا محمد رسول اللہ کی شکل میں وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اسی لیے اللہ اس کو احسان کہہ کر جتلاتے ہیں. اللہ نے کسی اور جگہ پر، حالانکہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے بندوں. ہماری زندگی ایک نعمت ہے. ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں وہ نعمت ہے، نکالتے ہیں وہ نعمت ہے. ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نعمت ہے. لقمہ اٹھا کے منہ میں پہنچاتے ہیں، وہ لقمہ صحیح سالم پیٹ میں پہنچتا ہے، اس سے غذا بنتی ہے، خون بنتا ہے، جسم بنتا ہے. یہ ہر چیز ایک نعمت ہے. بلکہ خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ میری نعمتیں اتنی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو. انسان کی ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی نعمت کو احسان کے طور پر جتلایا نہیں ہے جتنا اس کو جتلایا. کہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ ہمارا بڑا احسان ہے. احسان کے روپ میں اللہ نے اس کو بیان کیا. چنانچہ ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہو رہی ہے، آمینہ
مائی آمینہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر حمل کے دنوں میں عورتوں کو جو تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں مجھے کوئی اسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ آپ کے بطن مبارک میں اللہ کے بعد سب سے بڑی کوئی ہستی ہے محمد رسول اللہ، وہ آپ کے بطن مبارک میں تھی، کہاں سے تکلیف ہوتی؟ کہتی ہے کہ کسی عورتوں کو جو رحم مادر میں بچہ ہونے کی وجہ سے جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے اس میں سے کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ولادت سے پہلے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی محمد رسول اللہ ماں کے پیٹ میں۔ اللہ کیونکہ نبی بنانا چاہتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، نبی آخر الزمان، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بھلے ہی آخر میں آئے لیکن تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء، اسی لیے بچپن سے آپ کی پرورش ایسے کی جا رہی کہ جب آپ آنکھ کھولے دنیا کے اندر آ کے تو توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر اتنا عظیم ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدائش کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ بچوں کو صحیح بولی سکھانے کے لیے، زبان میں فصاحت، صاف زبان پیدا کرنے کے لیے بچوں کو شہر کے باہر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گاؤں کی جو زبان ہوتی تھی عربی، وہ فصیح زبان ہوا کرتی تھی، صاف شفاف زبان ہوا کرتی تھی، تو مائیں اپنے بچوں کو شہر کے باہر بھیجا کرتی تھی۔ آپ بھی دائی حلیمہ کے ساتھ مکہ المکرمہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر، طائف سے بھی 40 کلومیٹر آگے دائی حلیمہ کا، جس کو قبیلہ بنو سعد کا علاقہ کہا جاتا ہے، آپ کو بھی وہاں بھیجا گیا۔ 4 سال رہ کر آئے واپس، ابھی تھوڑا وقت گزارا تھا، 6 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ امی بھی اللہ کو پیاری ہو، ماں آمینہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب آپ آئے دادا عبد المطلب کی پرورش میں، تھوڑا وقت ابھی گزرا تھا کہ دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ آئے چچا ابو طالب کی پرورش میں۔ گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، چلنے لگے تو مادر و ہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یہ اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ قرآن میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ اے نبی، الم یجدک یتیما، کہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا تھا، فآویٰ، پھر ٹھکانہ بھی ہم نے دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے ہی آپ کو یتیم پیدا کیا اور ہم نے ہی آپ کو اس کائنات کے اندر ٹھکانہ دیا۔ اللہ احسان کے طور پر اب ہم سب جتنے پھولے سمائے اتنا کم ہیں کہ اللہ نے بغیر مانگے مجھے اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا، بغیر مانگے۔ جس نبی کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے اس کو احسان کے طور پر بیان کیا۔ اور پیدائش کا یہ عالم ہے میرے بھائیوں، اس زمانے کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی ایران، ایران کی سلطنت سب سے بڑی سپر پاور تھی۔ کہتے ہیں 1000 سال سے ایران میں ایک آگ جل رہی تھی جو کبھی بجھتی نہیں، بجھنے سے پہلے اس کو دوبارہ جلا دیا جاتا تھا، وہ نسل در نسل ایران میں ہزاروں سال سے وہ آگ جلتی چلی آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے وقت، جس وقت پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، ایران کی وہ آگ بجھ گئی۔ ایران کی سلطنت کے اندر بڑے بڑے محراب ہوا کرتے تھے، جس کو آج کے زمانے میں ہم جھومر کہتے ہیں، وہ لوگ کنگورے کہتے تھے، کنگورے ہوا کرتے تھے ان کی سلطنت میں، اور وہ کنگورے، وہ جھومر، وہ محراب ان کی شان ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی ہے، وہ کنگورے ٹوٹ کے نیچے گر گئے۔ یہ ایک سائلنٹ میسج تھا اللہ کی طرف سے، یاد رکھیے اب سلطنت تمہاری ختم ہونے والی ہے، سلطنت کرنے والا عظیم بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تشریف لا چکے۔ کنگورے ٹوٹ گئے ان کے۔ صبح اٹھ کے مکہ کے لوگوں نے اپنے بت
دیکھے جن بتوں کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، صبح اٹھ کے جب گئے تو دیکھا کہ وہ بت اودھے منہ پڑے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت میں آپ کو اخیر میں اللہ کے رسول کی 25 یا 27 خصوصیات ہے، شاید اس میں جو کچھ آپ نے سنی ہو کچھ نہ سنی ہو، ان خصوصیات کو میں اخیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت آمنہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ماں ہوتی، ماں کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، ماں بھی سوچنے لگتی ہے کاش کہ آج اس کے ابا زندہ ہوتے، کاش کہ آج محمد کے ابا زندہ ہوتے، تو اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا کر بازار میں لے جاتے ہیں، دوستوں کے پاس لے جاتے۔ بچہ کبھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر بازار میں جاتا، کہیں باہر جاتا اور میں گھر کے اندر راہ تکا کرتی کہ میرا بچہ آنے والا ہے، بس یہی غم میں بیٹھی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہاتف غیبی کی آواز آئی حضرت آمنہ کے کانوں میں، آمنہ فکر نہ کر، کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، سونے کا دل کرے گا تو حتیم میں لٹا دوں گا، سیر کا دل کرے گا تو معراج پہ بلا دوں گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ارے یتیم پیدا ہوا ہے لیکن دیکھو تو صحیح کہ ان کی شان کیا ہے، ارے اخیر میں آئے ہیں لیکن سید الانبیاء بنا کر ہم نے ان کو بھیجا ہے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی رسول نہیں بن سکتا، اللہ نے رسالت کو محمد رسول اللہ کی عظیم شخصیت کے اوپر ختم کر دی۔ یہ صورتحال ہے۔ پرورش پا رہے مکہ کی زندگی میں، بچپن سے شرم حیا اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو اتنی عنایت فرمائی تھی۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں پر کوئی گھر کی دیوار بن رہی ہے، لوگ پتھر اٹھا کے اپنے سروں پہ لے جا رہے ہیں، ابو جہل یا کسی آدمی کو بدماشی سوجی، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہبل لپیٹا ہوا تھا، حالانکہ ابھی آپ بچے ہیں، 7-8 سال کے بچے ہیں، تہبل لپیٹا ہوا تھا، اس تہبل کو اس نے کھینچ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس کی اتنی زیادہ اللہ نے شرم و حیا اپنے نبی کو بچپن ہی سے عطا فرمائی۔ مکہ کا ماحول ہے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، لوگ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے۔ میں یہ باتیں اس وقت کی بتا رہا ہوں جب تک آپ دنیا والوں کے لیے نبی نہیں بنے تھے، یہ 8-10 سال کا بچہ ہے، ان کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مکہ کے لوگ، مکہ کے باہر جو قافلے گزرتے تھے ملک شام تجارت کے قافلے، ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جو پاور والا آدمی مضبوط آدمی ہوتا تھا وہ کمزور کو دبا کر اس کا روپیہ پیسہ اس کا سامان لوٹ لیا کرتا۔ اس زمانے میں بھی لوگ محمد رسول اللہ کے دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے تھے، گئے محمد بن عبداللہ آئیے، فلاں تمہارے قبیلے کے آدمی نے ہمارے سامان کو لوٹ دیا ہے، کچھ ہماری مدد کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور لوگ آپ کی باتوں کا اتنا لحاظ کرتے تھے، حضور فرماتے تھے وہ آدمی سامان واپس کر دیا کرتے۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول نام کی کمیٹی بنائی تھی، حالانکہ ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے، آپ نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے بھی آپ نے حلف الفضول کے نام کی ایک کمیٹی بنائی کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا سامان اگر لوٹتا ہے تو اس کا سامان واپس کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کو مکہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ نبوت سے کیا ہے؟ اور آپ مکہ کے پورے ماحول آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں اتنا خون خرابہ کر رہے ہیں، لوگ کیوں اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی کو لوٹ لیتے ہیں، سامان لوٹ لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کسی کے اوپر بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ بس یہی چیز آپ کو اندر سے کھائی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ جس زمانے میں چچا ابو طالب ملک شام کے سفر پر گئے تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مشکل سے 10 سال کے قریب کی تھی۔ ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا تھا، اس کے قریب میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہا کرتا تھا، نجومی۔ اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے، اس نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے وہی آدمی آ کے قیام کرے گا جس کو اللہ اپنا نبی بنانے والے ہوں۔
اس کے علاوہ کوئی آدمی اس درخت کے نیچے اسٹے نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ فوراً اس نے کہا کہ قافلے کا سردار کون ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب چچا ابو طالب کو لے جایا گیا تو چچا ابو طالب کو کہا کہ وہ بچہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے۔ اب اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا تجارت کا سفر کر رہا ہوں تو بھتیجے کو ساتھ میں لے لیا۔ کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہ آگے جا کے اللہ کا نبی اور آخری رسول بننے والا ہے، اگر آپ اس کو ملک شام لے جاؤ گے اور وہاں کے لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا اپنے بھتیجے کو یہیں سے مکہ واپس کر دو۔ 10 سال کی عمر میں بحیرہ راہب نے پورے قافلے والے کو بتا دیا تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بننے والے۔ پوری زندگی آپ کی مکہ المکرمہ کی 13 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، بہرحال اندر سے آپ کڑتے رہتے تھے کہ یہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے۔ چنانچہ اسی سوچ میں کبھی کبھی 3 دن 4 دن ہفتے کا کھانا لے کر پورا آپ توشہ لے کر مکہ کے باہر غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے اور وہیں پر بیٹھ کر سوچا کرتے تھے کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کہتے ہیں نا دنیا نے آج لوگوں کو بینگ ہیومن کا سبق دیا ہے، ارے بینگ ہیومن کا سبق محمد الرسول اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا دنیا نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے بھی غار ہرا میں 7 دن 4 دن 5 دن اکیلے رہ کے یہی سوچا کرتے تھے کہ اس دنیا میں امن اور شانتی کا پیغام کیسے پہنچے، یہ دنیا محبت کی زندگی کیسے جیے، یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا کرتے تھے۔ اور وہی زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت جبرائیل اپنی اوریجنل شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں۔ اوریجنل شکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے 2 پر پھیلائے ہوئے ہیں، ایک پر نے پورا کا پورا مشرق کو ڈھانپ لیا ہے اور ایک پر نے پورا مغرب ڈھانپ لیا ہے، اور اپنی اوریجنل شکل میں آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اقرا پڑھیے۔ تب حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا اور اللہ کے رسول کو اپنے پاس بھیچا اور دبوچا، اور تیسری مرتبہ کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا کے اندر اتری۔ حضور کے اوپر ایک کپکپی آ گئی، جبرائیل کو اوریجنل شکل میں دیکھا تھا، بدن میں راشا آ گیا، بخار آ گئی، گھر گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہہ رہے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، میرے بدن کے اوپر کپکپی طاری ہے۔ اور پورا واقعہ جو غار ہرا میں پیش آیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بعد میں صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا پہلا سپورٹ اس کے گھر میں اس کی وائف کا ہوتا ہے، اگر اس کا سپورٹ ملتا ہے تو آدمی زندگی کی تمام کٹھنائیوں کا وہ مقابلہ کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کیا، حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی اور چادر اڑانے کے بعد اللہ کے رسول کے سرہانے کے اوپر بیٹھ کر جو جملہ کہا تھا حضرت خدیجہ نے وہ یہ تھا، اے میرے آقا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ برا کبھی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، آپ مسکینوں کا سہارا ہے، آپ بیواؤں کا سہارا ہے، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں ہوگا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے یہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے کافی تھے۔ آپ کو اٹھا کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی اور کہا کہ دیکھیے میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے چچا زاد بھائی اس زمانے کے نجومی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ناموس رسالت ہے، یہ رسالت کا پیغام ہے، اللہ نے ان کو آخری نبی محمد رسول اللہ بنا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ اس وطن کے لوگ تمہیں اس وطن سے نکلنے پر مجبور کریں گے، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن ہجرت کرنے سے پہلے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا۔ 13 سالہ پھر مکہ المکرمہ کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی میرے بھائی، نبوت کے بعد کی زندگی۔ اس زندگی کے اندر قدم قدم پر کٹھنائیاں ہیں،
مقابلے ہیں، دشمنوں کی طرف سے ستانا ہے، آپ کے راستوں کے اندر کانٹے بچھا دینا، آپ کے سجدے میں جانے کی وجہ سے اونٹ کی اجڑی آپ کے اوپر لا کر ڈال دینا، آپ کی 2 بچوں کو طلاق دے کر گھر کے اندر واپس کر دینا۔ ارے 3 سال شعبے ابی طالب کے اندر جو گزارے ہیں، تمام خاندان کے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا بند، کوئی پھیری کرنے والا پھیریا بھی شعبے ابی طالب کے جس گھاٹی میں اللہ کے رسول تھے وہاں منع کر دیا تھا کہ کوئی سامان بیچنے والا بھی وہاں پر نہیں جا سکے۔ شعبے ابی طالب کے اندر جو وقت محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا گزرا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ درختوں کے پتے چبا چبا کر انہوں نے زندگی گزاری۔ 2.5 سال کا عرصہ ہے میرے بھائیوں، 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کٹھنائیوں کے ساتھ گزری۔ اسی دوران طائف بھی جانا ہوا، طائف والوں نے کتنا ستایا، کتنا مارا، آپ کو مجبور ہو گئے کہ مکہ کے لوگ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، تب اللہ کا اشارہ دینے کی وجہ سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی باتیں اللہ کے رسول کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم سب کو بغیر مانگے پیدا کیا، جس کی ایک سفارش کے اوپر پوری قیامت کا دار و مدار، قیامت قائم ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہی نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ محمد رسول اللہ پورے کائنات کے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ بس اس نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی ہونے کی لاج رکھنی ہے، اس نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، شام کو 6 بجے تک یہاں پر بیٹھ کر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ کی وہ سیرت میری زندگی کے اندر نہیں آتی ہے تو پھر میرا بیان کرنا کیا کام کا؟ اللہ پکڑ ہی سب سے پہلے میری کرے۔ اس نبی کی امتی ہونے کا لاج رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اس نبی کی سفارش ایسے ہی نصیب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ کہ زندگی ایسے ہی گزار دی کہ سنتوں سے پیار نہیں، رسول اللہ کے طریقوں سے پیار نہیں، رسول اللہ سے محبت نہیں، رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے محبت نہیں، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہو اور اللہ کے رسول کا کوئی کارندہ آ کر کہتے کہ تم لائن سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم محمد رسول اللہ کے امتی نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رسول اللہ کے طریقوں سے تمہیں پیار نہیں تھا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے تمہیں محبت نہیں تھی، پھر کس منہ سے تم رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے لیے آئے؟ اللہ اسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی عظیم نبی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، روزانہ، چاہے آپ سے 1 مرتبہ کیوں نہیں ہوتا، آپ 1 مرتبہ بھی پڑھیے، لیکن پڑھیے اس نبی کے جتنے احسانات اس امت کے اوپر ہیں، امت اگر صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ اس نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے اندر گزار دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو، اتنے احسانات ہیں اس نبی کے اس امت، لہذا معمول بنائیے میرے بھائی، معمول بنائیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، درود و سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے اس نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم لوگ بھی اس نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ کسی اور کام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، صرف درود و سلام کے بارے میں کہا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو لوگ ربیع الاول کے اندر 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی پروانوں سے نوازتے ہیں، اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی زندگی میں منافق نہیں ہوگا، اللہ اس کو جہنم کی آزادی سے پروانہ عطا فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لہذا اس کا معمول بنائیے بھائی، اور بڑا آسان طریقہ ہے، ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ آپ پڑھ لو تو دین کا 5000 ہو جائے گا، ربیع الاول پورا ہوتے ہوتے 1.25 لاکھ کا آپ کا معمول بن جائے گا، گھر والے مل کر بنا دو،
بیوی ہے، بچے ہیں، بانٹ لو بھی، 1000 ہم پڑھیں گے، 1500 آپ پڑھو. اور بڑے بڑے درود شریف اگر آپ کو نہیں آتے پڑھنے کوئی بات نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف. صلی جو ہم بولتے ہیں صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم آخر میں ہم جو بولتے ہیں وہ سلام. درود اور سلام دونوں چیزیں آ گئی میرے بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ کے اندر آپ 60 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا معمول بنائیں میرے بھائی، بنائیں گے انشاءاللہ معمول ہر ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا معمول بنائے. کتنے پیارے نبی ہیں، اس کی چند خصوصیات کشف الباری کے اندر لکھی ہوئی تھی جو میں یہاں پر لایا ہوں، مختصر بیان کر دوں. اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں اللہ نے بی بی آمینہ کو ملک شام کے محلات دکھا دیے تھے. یہ آپ کی خصوصیت. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں آئی، مختون پیدا ہوئے تھے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹنی پڑتی ہے، اللہ کے رسول کو ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی. صاف شفاف آپ کے جسم کے اوپر ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاف شفاف پیدا کیا تھا. اور جب آپ پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں تھے اور شہادت کی انگلی آسمان کے اوپر اٹھا کر پیدا ہوئے. تیسری خصوصیت یہ بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ جب بھی جھولا میں رکھتی تھی فرشتے آ کے اللہ کے رسول کو جھولا جھلایا کرتے تھے. جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لیٹتے تھے آپ کی انگلی ہمیشہ چاند کی طرف ہوتی تھی، اور جب بھی اللہ کے رسول کی انگلی چاند کی طرف جاتی چاند خود اللہ کے رسول کی طرف جھک کر سلام کرتا ہے. یہ خصوصیات اللہ کے رسول کی لکھی ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب پاخانہ کو بولتے ہیں. اللہ کے رسول کا پیشاب پاخانہ دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے زمین خود پھٹ جاتی اور پیشاب پاخانے کو اپنے اندر لے لیتی تھی اور اس جگہ سے مشک کے جیسے خوشبو پھیلا کرتی. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہیں. آگے بیان فرمایا کہ جس جانور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے حضور کے سواری کی حالت میں وہ جانور کبھی پیشاب پاخانہ نہیں کرتا. یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہے. آپ کے پسینے سے مشک سے زیادہ خوشبو ہوتی تھی. جس راستے سے آپ گزرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے محمد رسول اللہ گزرے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی احتلام نہیں ہوا. رات کو جو احتلام ہو جاتا ہے صبح اٹھ کے غسل کرنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول کو کبھی احتلام نہیں ہوا. آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، اباسی جس کو ہم بولتے ہیں بگاسا، اباسی اللہ کے رسول کو زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آپ کے لعاب مبارک میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی، دریا کے پانی میں بھی لعاب اگر ڈال دیا جائے تو وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نہایت صاف اور شفاف اور سفید تھی جس میں بال بھی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی جتنا آپ سامنے دیکھ سکتے تھے اتنا آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے. اللہ نے پیچھے بھی دیکھنے کی صلاحیت اللہ کے رسول کو عطا فرمائی تھی. رات کے اندھیرے میں، حضور کے زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی، رات کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں حضور اتنا دیکھ پاتے تھے جتنا کہ اجالے کے اندر دیکھ پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنے دور تک جاتی تھی جتنی کہ اس زمانے کے بہادر آدمیوں کے 10 آدمیوں کی آواز پہنچتی ہے، اتنی حضور کی آواز پہنچتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سوتے تو آنکھیں سوتی تھی، دل آپ کا کبھی نہیں سوتا تھا. معراج میں جسم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں یہ اللہ کے رسول ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے براق کی سواری کرنا یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے. اور معراج میں کعب قوسین تک پہنچنا اور اللہ سے اتنا قریب ہو جانا کہ اللہ کو بالکل سامنے بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرنا یہ صرف محمد رسول اللہ کی خصوصیت ہے اور کسی کی خصوصیت نہیں ہے. جب بھی اللہ کے رسول چلتے تھے 70,000 فرشتوں کا لشکر آپ کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں چلا کرتا تھا. عالم ارواح میں جہاں پر انسان مر جاتا ہے تو انسان کی روحیں جہاں جمع ہوتی ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، براق پر بیٹھ کر آپ محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے اور اللہ
محشر کے میدان میں اللہ کا جہاں عرش ہوگا اس عرش کے دائیں طرف کرسی لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. سور پھونکنے کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے پہلا آدمی جو اٹھے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو لوائے حمد یعنی تعریف کا جھنڈا کہ اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ خوش ہو کر کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو. تب جا کے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روائے حمد اٹھائیں گے تمام نبی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. شفاعت کبریٰ اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے. پل صراط میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے اور اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو مقام محمود اور وسیلہ عطا فرمائے. اس لیے ہم سب کو کہا گیا کہ اذان کے بعد دعا کرو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دو ایسے عظیم مقام ہے جو اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے اور اللہ کا دیدار بھی سب سے پہلے محمد رسول اللہ سے ہوگا. عرش بری سے فرش بری تک، فرش زمین سے عرش بری تک غلغلہ برپا ہے یہی پیغام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں ارادہ کر کے جاؤ کہ ہر ایک آدمی کثرت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر درود و سلام کا معمول بنائے گا. درود و سلام پڑھنے کی فضیلتوں میں کاروبار میں برکتیں بھی لکھی ہیں. درود و سلام کی برکتوں سے بیماریوں سے حفاظت بھی لکھی ہے. درود و سلام کی برکتوں سے آنے والی آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت یہ درود شریف کی برکت سے لکھا ہوا ہے. لہذا ہر ایک آدمی معمول بنائے کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.